الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سانا کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں مرا وسیع جڑا حد قرآن دی بن ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے جاؤں یہ راستہ جانے جانے کا اے نوجوان سمر سمر کے جاؤں وَكِيَا كِيَا لَئِي وَكِيَا كِيَا لَئِي جڑیاں نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جان جڑیا ایک واری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں. کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا تے
پر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پر لاونا لاوے آنا لاوے اس دن تین بھول ویسی مغروری تیری جس دن کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے کسی اور حالت میں مت مرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندیاں نہ کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے اس نے تمہیں بچایا ہی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ اس لیے کیا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھے، ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روک، ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روک، زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جان، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما، میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری کائنات کی بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ آج یہ بتانا چاہوں گا کہ اے انسان، ہمیں یہ آج سوچنا ہوگا کہ دنیا کائنات کے اندر ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر ہمیں کسی چیز کی ملکیت نہیں دی گئی۔ یہ تو ایک کرائے کا جس طرح مکان ہو اور کرائے کے مکان میں کوئی شخص زندگی گزارے، مالک مکان کہے کہ نکل اس کرائے کے مکان سے باہر نکل، تو جس شخص نے اپنا کوئی چھوٹا سا اپنا گھر بنا لیا ہوگا تو اسے یہ کرائے کا مکان چھوڑتے تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش ہوگا کہ یارو میرا اپنا گھر بن گیا، میں نے کرائے کا مکان چھوڑ دیا۔ جس نے اپنا مکان بنا لیا ہے اسے کرائے کا مکان چھوڑتے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، کوئی ماتم نہیں کرے گا، خوشی خوشی کرائے کا مکان چھوڑ کر وہ اپنے بنائے ہوئے مکان میں شفٹ ہو جائے گا، یعنی وہاں منتقل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالی
انسانوں سے کہتا ہے انسانوں میں نے یہ ساری دنیا کرائے کا مکان بنایا ہے، تو اس دنیا کا مالک نہیں ہے، اس دنیا کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ نے پوری دنیا کو ایک کرائے کا مکان بنایا، کرائے کا مکان بنا کے اللہ نے ہم انسانوں کو اس دنیا کا کرایہ دار بنایا، ہمیں کرایہ دار بنا کے خدا خود پوری کائنات کا مالک بن گیا۔ ہم مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے جس نے کائنات کا یہ چھوٹا سا گھر بنا رکھا ہے، آسمان کی چھت بنائی ہے، زمین کا فرش بنایا ہے، پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی ہیں، دریا بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، کائنات کی ہر چیز مخلوق، کائنات کی ہر چیز تخلیق کر کے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو کرائے کا مکان بنایا، تمہیں کرایہ دار بنایا، میں خود خدا اس کائنات کا مالک بن گیا۔ اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کرائے کے مکان میں ہم رہتے ہیں، جس کرائے کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم کرایہ دار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی تھوڑی سی وقت کے لیے اللہ ہمیں حکومت دے دے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں دولت دے دے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں اقتدار دے دے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں امیر بنا دے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں بادشاہ بنا دے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تھوڑی تھوڑی جسے کچھ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ مالک ہم پھر بھی نہیں ہو سکتے، جو مرضی ہو۔ نہ ہم اس کرائے کے دنیا کے مکان کے مالک ہیں، ہم کرایہ دار ہیں، تو پھر ہم مالک کیسے بنیں گے؟ تو مالک بننے کا طریقہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح دنیا کا کرائے کا مکان تو نے لیا، تو نے اپنا گھر بنا لیا، اپنا مکان بنا لیا، اب تجھے وہ کرائے کا مکان چھوڑتے کوئی رونا دھونا کوئی نہیں، کوئی ماتم شاتم کوئی نہیں، تو خوشی خوشی اپنے گھر میں منتقل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے انسانوں میں نے یہ دنیا جو کرائے کا مکان بنایا ہے، میں نے تجھے کرایہ دار بنا کے کہا ہے کہ تو اپنا مکان بنانا شروع کر۔ اللہ ہم اپنا مکان کیسے بنائیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ کرائے کا مکان ہے، تو اپنا مکان جنت میں بنانا شروع کر۔ یا اللہ جنت میں مکان کیسے بنے گا؟ اللہ کہتا ہے مسجد میں آ، نماز پڑھ، سجدہ کرے گا، میں جنت میں تیرے جنت کی بنیاد رکھ دوں گا، قرآن پڑھے گا، جنت کے محل کی دیواریں بنا دوں گا، ارے میرے آگے آ کے تہجد پڑھے گا، میں تیرے لیے جنت کی نہریں لانا شروع کر دوں گا، ارے تو نیکی کے کام کرے گا، فرشتوں کو کہوں گا باغات لگا دو، اگر تو انسانیت کی خدمت کرے گا میں انہیں کہوں گا حوروں کے استقبال میں بٹھا دو، بندے تو دنیا کے اندر عبادت کرتا رہے، میں کما قیامت تک تیرے لیے جنت کا مکان تیار کرتا رہوں گا۔ اب اس جنت کے مکان کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ نبیوں تم میرے بندوں کو بتاؤ کہ تم اس دنیا کے مالک نہیں ہو، مالک صرف کائنات کے اندر اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی انسان کو زندگی دیتا ہے، ہم زندگی کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم آنکھوں کے بھی مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم زبان کے بھی مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، ہم ہاتھ پاؤں کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ ہماری مرضی پہ نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر آپ آنکھوں سے کہو کہ آنکھیں آپ کی بات مانے، مجھے جناب یہ مسجد کی دیوار نظر آ رہی ہے اور میں آنکھوں سے کہوں کہ اے آنکھوں میری بات مانو، یہ دیوار نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، آنکھیں میری بات نہیں مانیں گی۔ زبان کے اوپر اگر میں کوئی میٹھی چیز رکھ کے زبان سے کہوں کہ زبان تو کہہ دے کہ یہ کڑوی ہے، زبان تیری بات نہیں مانے گی۔
ہاتھوں سے کہہ دو کہ اے ہاتھوں، میں نے کوئی یہ قرآن پکڑا ہے، تم میرے کو بتاؤ کہ یہ قرآن نہیں ہے، میں نے کوئی اور چیز پکڑی ہے۔ ہاتھ آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہاتھ کہیں گے یہ قرآن ہی ہے۔ تو معلوم ہو گیا نہ ہاتھ ہماری ملکیت میں ہے، نہ آنکھیں ہماری ملکیت میں ہے، نہ زبان ہماری ملکیت میں ہے، نہ دماغ ہماری ملکیت میں ہے، نہ دل ہماری ملکیت میں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو خواہ مخواہ ہم غرور اور تکبر کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ زندگی کے لمحوں میں ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں پوری کائنات کا بادشاہ، میں زمینوں کا بادشاہ، میں آسمانوں کا بادشاہ، میں چاند و سورج کا بادشاہ، میں کائنات کے سمندروں کا بادشاہ، کائنات کی ہر چیز میری ملکیت میں ہے۔ اے انسانوں، میں نے کوئی چیز تیری ملکیت میں نہیں دی ہوئی، میں نے تو ان چیزوں سے کہہ رکھا ہے اے ہواؤ چلتی رہو میرے اس بندے کے لیے تاکہ یہ سانس لیتا رہے۔ میں نے دریاؤں کو کہہ رکھا ہے دریاؤ میرے اس بندے کو پانی پلاتے رہو کہیں پیاس سے مر نہ جائے۔ میں نے زمینوں کو حکم دے رکھا ہے زمینوں میرے اس بندے کو کھانا کھلاتے رہو کہیں بھوک سے نہ مر جائے۔ میں نے سورج کو حکم دے رکھا ہے اسے گرمی پہنچاتے رہو کہیں سردی سے مر نہ جائے۔ میں نے رات کو حکم دیا ہے رات میرے بندے کو سنا دے تاکہ اس کے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ ساری کائنات کا میں خود مالک، کسی چیز پہ ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پہ میں قدرت رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے زمینیں بنائی، میں نے اپنی مرضی سے آسمان بنایا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اے لوگو، اگر دنیا میں خدا دو ہوتے تو پھر یہ تیری دنیا بن نہیں سکتی تھی۔ ایک اللہ، ایک ہی اللہ، دو اللہ نہیں ہو سکتے۔ دو اللہ ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا میں زمین بناؤں گا، دوسرا کہتا میں آسمان بناؤں گا، ایک کہتا کہ میں نے پہاڑ بنانے، دوسرا کہتا نہیں میں نے دریا بنانا۔ یہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ دو خدا تو نہیں ہے، ایک خدا ہے، دنیا کائنات کی تخلیق کرنے والا۔ اللہ نے یہ خوبصورت دنیا کرائے کا مکان بنایا۔ ہمارا جنت کا اصلی مکان اللہ نے بنا رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کائنات کی ہر چیز کو ختم کر دے گا، خدا زمین کو پلٹ دے گا۔ اب دیکھو اللہ نے کتنے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے خزانے؟ چلے دنیا کو چھوڑے، ہم اپنے جسم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم کا ایک خزانہ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے سر کے بال، اللہ نے ہمارا چہرہ، یعنی دنیا کا کوئی مصور لے لے
وہ تصویر بنائے گا نا ایک کیلنڈر کے اوپر، تو اس کے اوپر اس کو لیے اس کو جناب روشنی کی ضرورت ہے، رنگوں کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں وہ تصویر نہیں بنا سکتا، اندھیرے میں وہ رنگ بھی نہیں چڑھا سکتا، اندھیرے میں سے کیا پتہ چلے گا یہ لال رنگ ہے، یہ پیلا ہے، یہ کالا ہے، یہ فلانا رنگ ہے، یہ فلانا رنگ ہے۔ دنیا کے مصور کو تصویر بنانے کے لیے محمدی مسجد والوں روشنی کی بھی ضرورت ہے، رنگوں کی بھی ضرورت ہے، آنکھوں کے نورانی نور کے ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اندھا شخص تصویر نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے دنیا کے مصور کے لیے تصویر بنانے کے لیے اسے رنگوں کی ضرورت ہے، اسے روشنی کی ضرورت ہے، پھر وہ تصویر بناتا ہے، پھر ایک کیلنڈر پر ایک تصویر بنا لے، پھر اسی طرح چلو اسی طرح کی ایک اور بنا لے، پھر اس سے اور تصویریں نہیں بنیں گی، ایک ہی شکل پہ اسے کہو مختلف تصویریں بنا، وہ نہیں بنا سکتا، وہ ایک ہی تصویر کو چینج کر کے بنائے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے آ بندے میں تجھے بتاتا ہوں دنیا کائنات کا خوبصورت مصور جو ہے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا کے مصور کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے، رنگوں کی بھی ضرورت ہے، بغیر رنگ کے تصویر نہیں بنا سکتا، بغیر روشنی کے تیری تصویر نہیں بن سکتی۔ لیکن اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے تمہارے چہرے کی تصویر ماں کے اندھیرے کمرے میں بنائی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کمرے اندھیرے میں تیری کتنی خوبصورت شکل بنا رہا ہوں، ورنہ تیرا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، تیرا تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تیرا تو کوئی ذکر بھی نہیں، تیرا تو کوئی نام و نشان کوئی نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے ہو، اللہ کہتا ہے کہ میں تیری شکل کو اندھیرے کمرے میں ماں کی کوٹھڑی میں بناتا ہوں، تیرے چہرے پہ رنگ کیسا لگانا ہے، تیرا رنگ سفید بنانا ہے، تیری شکل کالی بنانی ہے، تو کیسے؟ اللہ کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ میں ماں کے پیٹ میں کیسی تخلیق کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تم نہیں جانتے ہو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمدی مسجد والوں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ جو آیات ہے نا یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو شاہ صاحب آج کل تو ایسی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، الٹراسونی میں ایک سیکنڈ پتہ لگ جاتا ہے، الٹراسونی بتا دیتی ہے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس بچے نے دنیا میں کتنے وقت میں آنا ہے، کون سی تاریخ کو آنا ہے، کس لمحے آنا ہے، الٹراسونی کا جو کاغذ باہر آتا ہے نا اس کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ تو یعلم ما فی الارحام تو بات ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، الٹراسونی بتا رہی ہے کہ لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، کیسا ہے، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، الٹراسونی پوری مشین جو ہے نا ہمیں رپورٹ پیش کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بچے نے اس طرح آنا ہے اس لڑکے۔ تو آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ قرآن کے اندر تو یہ آیات جو لکھی ہے یعلم ما فی الارحام کہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
تو یہ تو الٹراسونی کو بھی پتہ لگ گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. نہیں، اس آیات کا ایک عجیب مفہوم آپ کو بتانے لگا. آپ سن کر آپ کو پتہ لگے گا کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ میں یہ جو آیات لکھ رہا ہوں اس آیات کے توڑ کے لیے میں لوگوں کا ذہن بھی ایسا بناؤں گا کہ وہ الٹراسونی بنائیں گے؟ اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ یہ جدید مشینیں بھی بن جائیں گی؟ اس کے باوجود اللہ نے یہ آیات کیوں لکھی؟ جب اللہ کو پتہ تھا کہ الٹراسونی بھی بننی ہے، سونوگرافی بھی بننی ہے، فلانی ایکس رے مشین بھی بننی ہے، فلانی چیزیں بھی بننی ہے، تو پھر آیات کیوں لکھی؟ جب پتہ تھا کہ الٹراسونی سے لڑکا بھی پتہ لگ جائے گا، لڑکی بھی پتہ لگ جائے گی، تو پھر اس آیات کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک باریک پہرائے میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں کہ یعلم ما فی الارحام، کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. یہ ٹھیک ہے محمدی مسیح والو، یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یا اللہ، یہ محمدی مسیح والے پوچھ رہے کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. الٹراسونی مشین بتا رہی ہے کہ لڑکا یا لڑکی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ باتوں کا تو کوئی پتہ نہیں، یہ تو جانوروں کے پتہ بھی لگ جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے الٹراسونی مشینوں سے لڑکے لڑکیاں دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہاری دنیا کی کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ آنے والا جنتی آ رہا ہے کہ جہنمی آ رہا ہے، پاگل آ رہا ہے کہ عقل والا آ رہا ہے، اندھا آ رہا ہے کہ آنکھوں والا آ رہا ہے، قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے کہ سجد کرنے والا آ رہا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. نہیں، خاموش بیٹھو. اللہ کا ذکر ہو تو کوئی بھی آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ نہیں محمدی مسجد والوں ہر جگہ زبانیں چلاتے ہو، پتہ نہیں فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں جب سبحان اللہ کہتے ہوئے اب آپ اپنی زبان چلاتے ہو تو اللہ کے فرشتے بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تیرے نام پہ سبحان اللہ کہا تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. تو یہ سبحان اللہ کا دل آپ بھی رکھیں تاکہ آپ کو مزہ آئے کہ اللہ کے قرآن کے اندر اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کی ہر چیز کا خزانہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب مصور ایک تصویر بنائے گا، چلو 2 بنائے گا، 3 بنائے گا، ایک ہی کیلنڈر پہ تصویریں تو ایک شکل تو نہیں. اللہ نے جو ہمارے چہرے کی تصویریں بنائی ہیں کبھی سوچا ہے اللہ؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ دیکھو محمدی مسجد کے اندر ہی نوٹ کر لو، پہلی صف سے لے کر آخری تک ہر ایک کا چہرہ ایک ہے لیکن ساروں کی امام سمیت شکلیں مختلف ہیں. اچھا کیلنڈر ایک ہی ہے. اب اس کیلنڈر کے اوپر آنکھیں بھی آپ کی 2 ہیں، میری بھی 2 ہیں، ناک آپ کا بھی ایک ہے، میرا بھی ایک ہے، ہونٹ آپ کے بھی 2 ہیں، میرے بھی 2 ہیں، کان آپ کے بھی 2 ہیں، میرے بھی 2 ہیں، چہرہ ایک ہے، شکلیں مختلف ہیں. یہ کیا اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کی ساری چیزوں کے بارے میں کہتا ہے بندے میرے خزانے میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں
میرے خزانے میں ایسی ایسی چیزیں پڑی ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کائنات کے خزانوں کی چابیاں میں خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ زمین میں کتنے خزانے ہیں، میں نے ان سب کی چابیاں اپنے پاس رکھی ہیں۔ میرے پاس تیری شکلوں کے کتنے خزانے ہیں، میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ کیا بات۔ کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس، تیری جوانی کی شکلیں کو خزانے الگ، بوڑھوں کی شکلوں کے خزانے الگ، بچوں کی شکلوں کے خزانے الگ، عورت کی آواز کے خزانے الگ، مرد کی آواز کے خزانے الگ، جانوروں کی آوازوں کے خزانے الگ، جانوروں کی شکلیں بھی الگ الگ، انسانوں کے چہرے بھی الگ الگ۔ اللہ کہتا ہے پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ زندگی کے لمحوں میں پڑے۔ آپ کہتے ہو شاہ صاحب یہ شاید کائنات اللہ نے بالکل بے بس بنائی ہے، بالکل سمم بکمل ہے، خاموش ستارے بولتے ہی کوئی نہیں بیچارے، خاموش سورج صرف چمکدا پیا ہے، چاند یہ بھی بے حصے، اس دن بھی کوئی شے کوئی نہیں، زمین بھی بے حصے۔ یہ کیا شاہ صاحب باتوں کو کر رہے ہیں؟ نہیں، محمدی مسجد والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو شعور عطا کر رکھا ہے۔ اب شعور کیا عطا رکھا ہے؟ عقل دے رکھی ہے۔ اب الگ مسئلہ ہے کہ ہم غیر محرم ہیں، پردہ جب کوئی عورت کر کے آتی ہے تو غیر محرم کے سامنے پردہ کرنا پڑتا ہے۔ محمدی مسجد والوں ہم غیر محرم ہو گئے، اس لیے دنیا کائنات کی کسی چیز کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی چیز ہماری بات مانتی ہے، نہ ہمیں کوئی سمجھ آتی ہے۔ میں اس لو اسپیکر پہ ہاتھ رکھوں، یہ لوہے کا بنا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس لوہے پہ حضرت ایوب ہاتھ رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ لوہے کو موم سے زیادہ نرم بنا دیتا ہے۔ اب لوہے کو کیا پتا، لوہے پہ ہاتھ رکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا لوہے میں، لیکن لوہے کے اوپر نبی ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ لوہے کو موم سے زیادہ نرم بنا دیتا ہے۔ نہیں محمدی مسجد والو، اب آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اپنے نبی پاک کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کا کیا مقام بنایا، میں اظہار بخاری یا محمدی مسجد والو آپ سارے اٹھ کر اگر چاند کی طرف اشارہ کرتے رہو، چاند کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کملی والا جب انگلی آسمان پہ اٹھاتا ہے اللہ چاند کے دو ٹکڑے بنا دیتا ہے۔ چاند سمجھتا ہے یہ نبی کا ہاتھ ہے۔ میں اور آپ اگر سمندر پہ سوٹیاں مارے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وَإِذَ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، لیکن حضرت موسیٰ جب اپنا سا مارتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر پہ 12 راستے بنا دیتا ہے، سمندر جانتا ہے کہ یہ نبی کا ہاتھ ہے۔
سورج پلٹ آیا، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یا ساری الجبل یا ساری الجبل، یہ ہواؤں کو حکم خدا دے رہا ہے۔ دنیا کائنات کی ہر مخلوق، محمدی مسجد والو، ہم نہ زمین کی بولی سمجھتے ہیں، نہ چاند کی بولی سمجھتے ہیں، نہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، ہم تو بے حس لوگ ہیں، ہم غیر محرم ہو گئے۔ اللہ نے چیزوں پہ پردہ چڑھا دیا ہے، اور دنیا کائنات کی ہر چیز کا راز اللہ نے صرف ایک ہی کائنات کے شخص کے آگے کھول دیا ہے۔ اللہ نے کہا میرے معبود، ساری کائنات کو میں نے غیر محرم بنا کر ساری چیزوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، لیکن میرے محبوب میں نے آپ کے لیے کائنات کا ہر پردہ اٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کی ہر بولی میرا نبی سمجھتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کائنات کی کوئی چیز، جیسے گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا، نبی کو چونٹی کی بولی سمجھ آ رہی تھی، ہدہد کی بولی سمجھ آ رہی تھی، جانوروں کی بولیاں سمجھ آ رہی تھیں۔ ارے کتنا بڑا نبی تھا وہ سلیمان، جس کے لیے پوری جنات کی پیچھے حضرت سلیمان کے پیچھے تھے۔ اچھا، پوری کائنات کے پرندے حضرت سلیمان کے پیچھے تھے، پوری کائنات کے سمندر کی مچھلیاں حضرت سلیمان ان کی بولی جانتے تھے، وہ حضرت سلیمان سے باتیں بھی کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مجھے پوری کائنات کی بادشاہی مل گئی ہے نا، تو بڑے خوش ہو گئے، خوش ہو کے کہنے لگے یا اللہ مہربانی نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا پوچھا، کیا کہتا ہے میرے پیغمبر؟ یا اللہ میں کائنات کی ہر چیز پر تو نے میری بادشاہی رکھی ہے۔ اب اللہ نے حضرت سلیمان کو جو بادشاہی دی ہے نا، اب وہ دیکھیے، اور میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو کتنے معجزات دیے۔ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے پوری کائنات ماتحت بنا دی، سارے جنات حضرت سلیمان کے پیچھے، سارے جانوروں کی بولیاں جاننے والا، ساری مچھلیوں کی بولیاں جاننے والا، ساری کائنات کے چرندوں پرندوں کی آواز پہ چھاننے والا، ساری کائنات پہ بادشاہی کرنے والا، جس کی حکومت میں اللہ کا ولی بلقیس کا تختہ اٹھا کر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان کو ساری کائنات کی چیزیں دی گئی، اتنا بڑا نبی ہے، لیکن اللہ نے معراج کی رات حضرت سلیمان کو بھی نبی کے پیچھے کھڑا کر کے کہا ہے سلیمان تیرا اتنا علم نہیں جتنا میں نے کملی والے کو علم عطا کر رکھا ہے۔ اتنی کائنات کی چیزیں رکھنے والا میرا نبی کا مقتدی ہے، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ خود سوچو، غلام کا اتنا مقام ہے تو امام کا کتنا مقام ہوگا، اللہ نے امام کا کتنا رتبہ رکھا ہوگا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں یا اللہ میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی بادشاہی صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی بار یہ واقعہ سنا، لیکن جب موضوع چل پڑا ہے تو یہ واقعہ یاد تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ یہ سارے چرندوں پرند سوچتے ہوں گے، یہ ساری کائنات سوچتی ہوگی چنگا ساڑا بادشاہ ہے، سانو کدے کھانا ہی نہیں کھلایا، اللہ مہربانی کر ایک دن کے لیے مجھے رازق بنا دے، ایک دن کے لیے مجھے رازق بنا دے کہ میں ساری کائنات کو کھانا کھلا دوں، ساری کائنات کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلیمان یہ کام نہ کر، یہ صرف میرے ہاتھ میں رہنے دے،
خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، تو خالق رازق نہیں بن سکتا۔ میں کہا نہیں یا اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پکا رازق، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دن کے لیے مجھے مہربانی کر، میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، بس یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چل سلیمان، میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ اب میں آپ کو نبی حضرت سلیمان کی بات سنا کے پھر آپ کو اپنے نبی کی ایک بات سناؤں گا اگر وقت ہوا تو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ تیری بڑی مہربانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا، جنات کی ڈپٹیاں لگا دی، بادشاہ وزیروں کو کہہ دیا اے جنوں بڑی بڑی دیگیں بناؤ، بڑے بڑے کھانے بناؤ، جنات لکڑیاں لا رہے ہیں ہزاروں۔ ایک دیگ اتنی بڑی تھی محمدی مسجد والوں، جس میں تقریباً 50,000 آدمی کھانا کھا سکتا تھا۔ اس طرح کی کئی ہزاروں دیگیں تیار ہو گئی۔ سورج کو حکم دے دیا کہ سورج جو دیگ تیار ہو خبردار اسے ٹھنڈا نہ ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اوون فٹ کر دیا کہ اوون اس کھانے کو تازہ رکھنا، کہیں میری مخلوق کے لیے کھانا باسی نہ ہو جائے۔ ہوا کو حکم دے دیا اے ہواؤ چلتی رہو، کہیں کھانے میں بدبو پیدا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے۔ محمدی مسجد والوں وقت ہو رہا ہے، صرف اتنے خوبصورت لمحوں میں آپ کے ذہن میں جو بات ڈالنے لگا ہوں، صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم کائنات کے مالک نہیں ہیں۔ بس جب بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے نا، پھر اس کا غرور تکبر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک 3 باتیں یاد رکھنا۔ ایک، اللہ کے ولی سے کسی شخص نے تکبر کیا، اللہ کا ولی کہنے لگا بندے کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں امیر ہوں۔ کہا نہیں، تیری 3 چیزوں کے اندر پیدائش کا لمحہ ہے، تو تینوں میں بدبودار ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جس قطرے سے تیری پیدائش ہوئی ہے نا، وہ قطرہ اتنا پلیت ہے، جسم سے لگ جائے بندہ نہائے بغیر مسجد میں آ نہیں سکتا، کپڑوں میں لگ جائے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس پر گندے بدبودار قطرے سے تیری تخلیق ہو رہی ہے، اور ماں کے گندے پیٹ کے اندر تو گندی خوراک کھا رہا ہے۔ ارے جب مر جائے گا پھر تیری بدبودار لاش ہوگی۔ ارے اب ابد سے لے کر یعنی آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک تو اوپر بھی پہلے نمبر پہ بھی یعنی تیری پیدائش بھی بدبودار، تیری پیٹ کا درمیانی حصہ بھی بدبودار، تو جب مرے گا تیری جسم کا لاش بھی بدبودار۔ پھر غرور کس بات پہ کر رہا ہے، تکبر کس بات پہ کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے دیگیں بنوائی۔ وقت کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دیگیں پکتے 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 لکھا ہے مفسرین نے کئی ہزار دیگیں کئی ہزار میل تک تیار ہو گئی۔ جنات نے دیگیں تیار کر دی۔ اب جب کھانا بن رہا تھا نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں کھانا تیار کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے سلیمان جب کھانا تیار ہو جائے مجھے بتانا، تو پھر اے اللہ میں نے کھانا تیار کر دیا، کل صبح کا ناشتہ میں ساری مخلوق کو کراؤں گا، تو نے صبح کا ناشتہ اپنی مخلوق کو نہیں کھلانا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محمدی مسجد والوں لمبے دیگیں بنوا کر ہزاروں دیگیں بن گئی، پوری میلوں تک دیگیں تھی، کھانے کھانا خوشبو ہی خوشبو تھی، گرم گرم کھانا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ کل صبح جو ہے نا میں مخلوق کو کھانا کھلانے لگا ہوں، مہربانی کر تو کھانا تقسیم نہ کرنا۔ محمدی مسجد والوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کھانا ہمیشہ صبح نماز صبح صادق میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جاؤ میرے بندے کو کھانا دو، یہ نماز پڑھنا اس سے پہلے کھانا دو۔ محمدی مسجد والوں اللہ کا شکر کیا کرو کہ سارا دن ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرتے ہیں، سارا ٹائم غلطیاں کرتے ہیں، اور جو فرشتے ہمارے گناہ رات کو رجسٹر لے کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ
میں جانتا ہوں یہ بندہ گنہگار ہے، لیکن کیا کروں، میرے نبی کا غلام ہے، میرے نبی کا جانثار ہے۔ کتنے خوش قسمت ہو جو فرشتے ہمارا گناہ لے کر جاتے ہیں، اللہ انہی کے ہاتھ ہمارا رزق دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑھ کر اللہ کی ذات کو بھول بیٹھے۔ وقت مختصر ہے، بات ختم کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا بس میں کراؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا کرا شروع کر، میں صبح کھانا نہیں دوں گا کسی کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محمدی مسجد والوں ایک اور بات کر دی۔ اب جو بات کی نا وہ سنیے۔ یا اللہ اب اتنا بتا دے جب تو کھانا شروع کرتا ہے سب سے پہلے کس کو کھانا دیتا ہے، میں بھی اسے کھانا دینا شروع کروں۔ اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر میں سب سے پہلے کائنات کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھنے والی اس اندھی مچھلی کو کھانا کھلاتا ہوں جو میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ جسم ختم ہو گیا ہے، زمین پہ پڑی میرا کلمہ پڑھتی ہے، میں سب سے پہلے اسے رزق دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کیا کرتے ہیں، صبح اس سمندر دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا السمک اخرج من البحر، یا ایھا السمک اخرج من البحر۔ اب یہ جو سلیمان آواز دے رہا ہے نا مچھلی کو، اب مچھلی سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے، خود سوچو نبی کی آواز کہاں جا رہی ہے۔ پہنچا حضرت تیسری بار جب بلایا سمندر کے اوپر ایک بوجھ آئی، اتنی بڑی مچھلی تھی، حضرت سلیمان حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی مچھلی حضرت سلیمان نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اللہ کا جی منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مچھلی نے کیا بات کی ہے وہ سناتا ہوں۔ وہ مچھلی باہر آئی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیوں بلایا ہے، آپ نے حکم دیا ہے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے مچھلی میں نے تیرے لیے کھانا بنایا ہے، یہ کھانا آپ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کر۔ کوئی کہانی نہیں، لکھا ہے مفسرین نے وہ مچھلی کنارے پہ آئی جو ساری مخلوق کا کھانا بنا تھا، اس مچھلی نے ایک ہی نوالے میں سارا کھانا ختم کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان رونے لگ پڑے، اوہ مچھلی یہ تو نے کیا کر دیا، میں نے تو ساری مخلوق کا کھانا بنایا تھا، تو مفت مال سمجھ کے سارا ڈکار مار گئی۔ مچھلی رونے لگی۔ اب سنیے، مچھلی رونے لگی، کہنے لگی سلیمان آج مجھے بھوکا سونا پڑے گا، مجھے بھوکا سونا پڑے گا۔ اے سلیمان یاد رکھ رب العالمین کی قسم ہے کہ اللہ مجھے ہر روز اس قسم کے 3 نوالے کھلاتا ہے، تو نے ایک نوالا بھی پورا نہیں کیا۔ اللہ ایک ہی نہیں کیا تو پھر دونوں اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے، جو بن مانگے رزق دیتا ہے، بن مانگے زندگی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ آؤ محمدی مسجد والو، جب آپ اللہ کو اپنا رازق مانو گے، اللہ کو اپنا خالق مانو گے، اللہ نے اب آپ کو جو زندگی دے رکھی ہے نا، اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو،
بس ایک بات سنو، زیادہ نہ سوچا کرو۔ اللہ کہتا ہے جس نے زندگی دی ہے اسے بھی تو سوچنے دیا کرو کہ وہ تیرے لیے کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔